اور آج یوم تشکر بڑے جوش و جذبے اور ولولے کے ساتھ منایا گیا اور بالکل منانا بھی چاہیے تھا۔ دشمن کے وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ کو چین نہیں آ رہا، مودی صاحب سامنے نظر نہیں آ رہے، اب کسی لمحے مودی صاحب کو واپس گجرات اپنے ہی گھر جانا پڑے گا۔ لیکن خیر، اس جنگ میں جو اصل خبر ہے وہ اڈیالہ جیل اور عمران خان صاحب کے پاس ہی چھپی ہوئی ہے۔ اب ان کا نام ECL سے نکالا جانا یہ ایک اور بہت بڑا انڈیکیٹر ہے۔ آزاد خبر کے ساتھ میں عدنان حیدر، اور آج یوم تشکر بڑے جوش و جذبے اور ولولے کے ساتھ منایا گیا اور بالکل منانا بھی چاہیے تھا۔ جس طرح یہ جنگ جیتی گئی اس نے دنیا بھر کو حیران اور پریشان رکھ دیا گیا، اور اس قدر پریشان رکھا ہے کہ دشمن آج بھی حواس باختہ پھری جا رہا ہے۔ دشمن پر ہم بات کریں گے کیونکہ دشمن کے وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ کو چین نہیں آ رہا، مودی صاحب سامنے نظر نہیں آ رہے، اور مودی صاحب کو پتہ ہے کہ آرمی چیف جو پاکستان کے آرمی چیف ہیں انہوں نے ان کی کا پورا بوریا بستر گول کر کے سمیٹ دیا ہوا ہے۔ اب کسی لمحے مودی صاحب کو واپس گجرات اپنے ہی گھر جانا پڑے گا۔ لیکن خیر، بلینز آف ڈالرز مودی صاحب سے کما لینے، آپ کی زندگی جو ہے وہ بڑے سکون سے گزرے گی۔ لیکن میرا دل ہے کہ آج ہم شروع کریں عمران خان صاحب سے، جو پچھلے 2.5 سالوں سے ہر میڈیا، ہر اخبار، ہر ٹی وی چینل اور ہر ولاگ کے اوپر چھائے ہوئے ہیں، لیکن جنگ کی وجہ سے وہ کہیں پس پردہ چلا گئے تھے۔ لیکن اس جنگ میں جو اصل خبر ہے وہ اڈیالہ جیل اور عمران خان صاحب کے پاس ہی چھپی ہوئی ہے، اور اس پر خیر ہم کافی بات بھی کر چکے ہیں، اور جو میں کہہ چکا تھا سب سے پہلے کہ عمران خان صاحب کو شاید اڈیالہ جیل کو الوداع کہنا پڑے، اور اس میں عید کا الٹیمیٹم دے چکا تھا۔ لیکن اب میں یہ کہہ چکا ہوں کیونکہ جنگ اور جنگی کیفیت کی وجہ سے بہت ساری چیزیں کیونکہ بدل گئیں، تو اب شاید وقت جو ہے وہ تھوڑا اور ڈیلے ہو سکتا ہے۔ لیکن ان کے لیے چیزیں سازگار کیسے ہو رہی ہیں تو وہ آپ کے سامنے۔ علیمہ خان صاحبہ جن کو ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی تھی، پھر ان کی ملاقات ہوئی۔ علیمہ خان صاحبہ مل کے آئیں تو جب انہوں نے میڈیا ٹاک کی تو اس میں ان کے لفظ اور ان کا جو بیان تھا وہ بہت سافٹ تھا ایز کمپیئر ٹو جو ان کا پہلے ہوا کرتا تھا۔ تو یہ ایک بہت بڑا انڈیکیٹر ہے، اور بہت سارے 9 مئی کے جو لوگ ہیں ان کی رہائیاں، یہ ایک بہت بڑا انڈیکیٹر ہے۔ اب ان کا نام ECL سے نکالا جانا یہ ایک اور بہت بڑا انڈیکیٹر ہے۔ یہ ساری سچویشن بدلی کہاں سے؟ یہ سچویشن بدلی وہاں سے کہ جب عمران خان صاحب نے پہلا ٹویٹ کیا تھا جس میں انہوں نے لکھا تھا کہ 8 فروری کو ہمیں اس قوم کو تقسیم کیا گیا، تو انہوں نے اپنے سیاسی مخالفوں کو سیاسی مخالف ہی سمجھا، اور انہوں نے کہا کہ نریندر مودی نے پاکستان پر الزام لگا کر، پاکستان پر حملہ کر کے قوم کو پھر متحد کر دیا ہے۔ تو یہ جو ان کا میسج تھا، اس وقت حملہ نہیں کیا تھا ہندوستان نے، بٹ سچویشن اس طرح کی بن رہی تھی، پابندیاں لگا دی تھی مودی صاحب کی جانب سے۔ تو یہ وہ ٹویٹ تھا جو عمران خان صاحب نے کیا، اور شاید اب کی بار جو رابطہ ہے وہ ان کا اس رستے پر ہے جو رستہ ڈائریکٹ آرمی چیف کی جانب جاتا ہے۔ سو میں نے کل بھی کہا تھا، انصار آبادی صاحب نے جو خبر دی ہے وہ خبر پوری طرح ٹھیک نہیں ہے۔ عمران خان صاحب کا شہباز شریف صاحب سے بات چیت کا عندیہ دیا ہے اپنی ٹیم کو، جو باقی سیاسی ٹیم ہے ان کی وہ کرے گی، لیکن خود عمران خان صاحب طاقتور حلقوں سے رابطے میں آ چکے ہیں، اور اسی وجہ سے یہ ساری ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں۔ میں 2-4 بیان، ایک اور انڈیکیٹر بھی اپنی جو میری خبر ہے جو بڑے دنوں سے میں دے رہا ہوں، ویسے اس حوالے سے کچھ انڈیکیٹرز، کچھ بیانات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اور یہ بیان دے رہی ہے وہ جماعت جنہوں نے سندھ ہاؤس میں عمران خان کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس کو فیسیلیٹیٹ کیا تھا۔ وہ جگہ تھی سندھ ہاؤس، پاکستان پیپلز پارٹی وہ جماعت تھی جنہوں نے عمران خان صاحب کو گھر بھیجنے کے لیے پورا پروگرام تیار کیا تھا۔ تو انہی کی نمائندہ ہیں ہنا ربانی خان صاحبہ، وہ کہتی ہیں کہ اللہ نے ہمیں ایک موقع دیا ہے، جس پارٹی کا جو حق بنتا ہے وہ اسے دیا جائے، اشارہ پاکستان تحریک انصاف ہے، سب کے ساتھ مل کر چلا جائے، اور جن کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں وہ ختم کی جائیں اور سپیس دی جائے۔ تو ہنا ربانی خان صاحب، زیادتی نواز شریف صاحب کے ساتھ تو نہیں ہو رہی نا، ان کے لیے تو باقاعدہ وہ کیا ہوتا ہے بایو میٹرک سسٹم، یہاں سے ایئرپورٹ پہنچایا گیا تھا، ان کے ہاتھ پہ سفید کبوتر بٹھایا گیا تھا، پھر ان کے سے جلوس کرائے گئے تھے، پھر اخباروں پر پورا اشتہار چھاپا گیا تھا کہ پاکستان کو نواز دو، پھر پورا نواز تو نہ دیا گیا، پھر مریم نواز صاحبہ کے ذریعے آدھا نواز پاکستان کو دیا گیا، پھر شہباز شریف صاحب کے ذریعے بچا کھچا نواز جو ہے اس کو نوازا گیا پاکستان کو۔ ندیم افضل چند صاحب، پیپلز پارٹی سے ہی تعلق ہے ان کا اور بڑے کلوز سمجھے جاتے تھے پیپلز پارٹی کے، وہ کہتے ہیں کہ 9 مئی کو 10 مئی کھا گیا، یہ افضل چند صاحب کہتے ہیں۔ آگے بڑھیں اور ماضی کو بھلا دیں، اسٹیبلشمنٹ کو چاہیے کسی سیاسی جماعت کے ساتھ کھڑے ہونے کی بجائے اب قوم کے ساتھ کھڑی ہو۔ چیئرمین بلاول بھٹو صاحب بھی بول رہے ہیں، وہ کہتے ہیں 9 مئی کے ملزمان کو معاف کیا جائے، گرفتار لوگوں کو رہا کیا جائے، قوم کو تقسیم کرنے کے لیے بھارت نے 9 مئی کی فنڈنگ کی تھی۔ ٹھیک ہے 9 مئی اپنی جگہ، ویسے ایک بات بتاؤں،
اب 10 مئی اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ اگلے سال ہم نے یوم فتح منانا ہے، تو 9 مئی کہاں گیا؟ قصہ پارینہ ہو گیا، سمٹ گیا۔ تو اب یہ جو بڑھتی ہوئی صورتحال ہے، بدلتی ہوئی صورتحال ہے، ویسے جنگ سے پہلے عمران خان صاحب انگیج ہو چکے تھے، اور پہلی دفعہ عمران خان صاحب کا رستہ ٹھیک رستہ تھا، یہ وہ رستہ تھا جو سیدھا GHQ جاتا ہے، تو اس رستے سے بڑی آسانی سے عمران خان صاحب کو ریلیف ملتا نظر آ رہا تھا، اور جنگ کے بعد جو صورتحال بدلی اس کے بعد بہت حد تک جو چیزیں ہیں وہ عمران خان صاحب کی فیور میں جا چکی ہیں۔ تو اس سے ایک تو وہ گروپ ہے جو نواز شریف گروپ ہے، اس میں مریم نواز صاحبہ بھی ہیں، کہ کسی حد تک شہباز شریف صاحب بھی اس میں آ جاتے ہیں، تو یہ کافی پریشان دکھائی دیتا ہے۔ تو اسی وجہ سے انہوں نے اپنے دوسرے گروپ کو، جو ان کا پرچارک ہے، جو کیا کہتے ہیں اسے، نو وارد قسم کے یوٹیوبرز ہیں، وہ ویسے تو ٹی وی اینکر بھی ہیں اور ویسے کچھ صحافی بھی ہیں، جن کو بتایا گیا کہ یار وہ جڑا یوٹیوب ہے نا وہ بڑا چنگا چیز، وہ تو پیسے بھی لبدے ہیں، ڈالر بھی لبدا ہے، اور نیریٹو بلڈنگ بھی ہوتی ہے۔ تو وہ جو سارے ہیں انہوں نے ایک جامہ پہن لیا ہے، اور وہ جامہ یہ ہے کہ عدنان حیدر کو گالی دو، کسی XYZ کو گالی دو، جو بھی آپ کے مسلم لیگ نون کے یا نواز شریف کے نیریٹو کی مخالفت کرتا ہے، یہ بڑا اچھا موقع ہے۔ جنگ کے دنوں کے ان کے ٹویٹس اٹھاؤ، ان کے ویلاگز اٹھاؤ، اور بتا دو کہ یہ ملک دشمن ہے۔ ان کو جاہل بھی کہا جا رہا ہے، ان کو غدار بھی کہا جا رہا ہے، اس میں ہمارے دوست عمران ریاض خان بھی ہیں، تو شہباز گل صاحب بھی، میرا اسے بہت اختلاف اپنی جگہ، بہت سارے اور PTI کے صحافی جو PTI پر اور تحریک انصاف اور عمران خان صاحب بات کرتے ہیں، عمران خان صاحب پر بات کرتے ہیں، وہ لوگ ہیں، کچھ PTI کے کارکنان ہیں، ان کی لیڈرشپ بھی ہے۔ ٹھیک ہے، وہ جو 4 دن گزرے تھے دیٹ واز پینک ڈیز، تو جو ان 4 دنوں کے جذبات تھے کہ ہندوستان نے میرے اوپر میزائل مار دیا ہے، سوائے جنرل عاصم منیر کے کسی شخص کو نہیں تھا پتا میری اسٹریٹجی کیا ہے، کسی ایک شخص کو بھی نہیں تھا پتا میری اسٹریٹجی کیا ہے۔ وہ جو ڈپلائمنٹ لائن آف کنٹرول پہ ورکنگ باؤنڈری پہ انٹرنیشنل بارڈر پہ ہو رہی تھی، اس کے جو کمانڈرز تھے ان کو بھی نہیں پتا واٹ از دا اسٹریٹجی۔ اسٹریٹجی صرف ایک شخص کے پاس تھی، اور وہ شخص تھا آرمی چیف جنرل عاصم منیر۔ پاکستان کے جہازوں نے کیا کرنا ہے، یہ اسٹریٹجی بھی جنرل عاصم منیر صاحب کو پتا تھی، تو کسی کو نہیں تھی پتا، جذبات تھے۔ اور بائی دا وے جو نئے یوٹیوب جنہوں نے شروع کیا تھا، بڑے ان کے ویوز بھی بڑے اچھے آتے ہیں، یہ ڈالرز بھی ٹھیک ٹھاک کما رہے ہیں، لیفٹ رائٹ سے بھی ان کی جو ہے پرچارک ہے نا باقاعدہ، آف کورس نواز شریف صاحب کا پرچارک ہونا تو بڑے اعزاز کی بات ہے ان کے لیے۔ تو وہ ہر طرف سے ان کے نا پانچوں گھی میں سر کڑھائی میں آج کل، پر یہ جو سر ہے نا کڑھائی میں، یہ پچھلے دور میں کچھ لوگوں کے اسی طرح پانچوں گھی میں اور سر کڑھائی میں ہوتا تھا، جو سر ہوتا ہے نا کڑھائی میں، کڑھائی دھڑم سے لگتی ہے اور سر ٹوٹ جاتا ہے۔ ان کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہوگا، کیونکہ عاصم منیر صاحب نے واضح کر دیا ہوا ہے کہ کسی پر کوئی تنقید نہیں کرنی۔ یہ عاصم منیر صاحب چیف آف آرمی اسٹاف کہتے ہیں کہ پوری قوم اس جنگ میں ایک ساتھ تھی۔ تو فرق ضرور رکھیے، وہ جو ایک تو حرام زادہ ہو گیا نا گوبر آریا، ایک حرام زادہ راجہ عادل، کیا نام ہے اس کا، میجر عادل راجہ ہے اس کا حرامی کا نام، میں حرامیوں کے نام یاد نہیں رکھتا۔ تو ان میں اور باقی لوگوں میں فرق ضرور کریے، اور غداری کے سرٹیفکیٹ مت بانٹیے بھائی، یہ کہاں کی صحافت ہے؟ مطلب آپ نے اگر یوٹیوب چلانا ہے، وہ اس سے اچھا کوئی صدقہ خیرات کی دکان چلا لو یار۔ مطلب صرف ویوز لینے کی خاطر آپ کسی کو غدار بنا رہے ہیں، کسی کو جاہل کہہ رہے ہیں، کسی کو ملک دشمن کہہ رہے ہیں، ایسا مت کیجیے۔ ہو سکتا ہے کل اس کٹہرے میں آپ کھڑے ہوں، تو یہ بڑا غلط ہو جائے گا۔ اب آتے ہیں اپنے ہمسائے اور ہمارے دشمن ہندوستان کے اوپر جو بوکھلایا ہوا ہے۔ پاکستان کے سب سے چھوٹے اور سب سے جو نچلا میزائل تھا ہمارا، صرف وہ مارا ہے ہم نے ابھی، اس کے اوپر 10 12 15 اور میزائل ہیں ہمارے پاس، اور ایسی ٹیکنالوجی ہے جس کے بارے میں دنیا کو پتہ نہیں ہے کہ وہ ٹیکنالوجی کس طرح امپلیمنٹ ہوگی، کس طرح اس کا رزلٹ کیا ہوگا، تو یہ ابھی پتہ ہی نہیں ہے، اور یہ میرے پاس ہے یہ ٹیکنالوجی۔ تو ابھی جو میں شروع ہوا ہوں نمبر 10 سے، اس کے بعد 9 آئے گا، 8 آئے گا، 7 آئے گا، 6 آئے گا، 5 4 3 2 1 تک آنا ہے مجھے، تو ایک ہی پہلے اسٹیپ پہ ملیا میٹ ہو چکا ہے۔ تو راجناتھ سنگھ صاحب فرماتے ہیں گجرات گئے تھے، یہ وہ جگہ ہے جہاں میں نے میزائل ٹھوکا تھا، اور یہ وہ جگہ ہے جو اس وقت وہ ایئر بیس آپریشنل نہیں ہو سکتی۔ جہاں جہاں میں نے میزائل مارا ہے، ایک بھی ایئر بیس ایسی نہیں ہے جو آپریشنل ہو۔ بڑا اچھا ہوتا مودی صاحب، آپ گئے ہوئے تھے، کتنے گئے سن؟ آدم پور، وہ رن وے پہ ایک جہاز جو اڑتا ہوا آپ کا آتا، وہ کیا ہے، رافیل، تو فیل جب اڑتا تو بڑا مزہ آتا، ہم بڑے خوش ہوتے کہ آپ کے پیچھے ٹیک آف ہو رہا ہے، لینڈنگ ہو رہی ہے، تو اسی ایک ٹرک جا پیچھے کھڑ کے S-400 تک کیا گیا، S-400 وہ S-400 آپ کے پاس 3 ہیں، ہم نے ایک کی بیٹریز تباہ کی میرے بھائی۔ تو یہ ہم نے صحیح انفارمیشن دی، ہم نے آپ کی طرح غلط انفارمیشن نہیں دی۔
اب وہ بکلاہٹ کا شکار ہیں. وہ جو راج ناتھ سنگھ صاحب ہیں وزیر دفاع، جنہوں نے ناریل پھوڑا تھا رافیل کے ٹائر کے نیچے، اور ایسا پھوڑا کہ ٹائر پنچر ہو گیا رافیل کا. تو راج ناتھ سنگھ صاحب فرماتے ہیں کہ ابھی تو تھا ٹریلر، فلم ابھی باقی ہے. چاچو یہ ڈائلاگ میرے آرمی چیف کا ہے، یہ میرے ڈی جی آئی ایس پی آر بتا چکے ہیں. تو ابھی تو کہانی شروع ہونی ہے. ہم نے ٹریلر نہیں بیٹا، ہم نے ٹیزر شروع جاری کیا ہے. اور آپ تو کیونکہ بالی ووڈ سے آپ کا بڑا تعلق ہے، بڑی کئی بالی ووڈ کے جو اداکارائیں ہیں ان کے ساتھ آپ کے قریبی مراسم رہے ہیں، تو آپ کو ٹریلر اور ٹیزر کا فرق تو سمجھ ہوگا نا میرے بھائی. اس کے بتانے کی تو راج ناتھ سنگھ صاحب مجھے ضرورت نہیں ہے. تو ابھی تو آپ کی طرف سے ٹریلر تھا، میری طرف سے ٹیزر تھا. اب آپ فلم ریلیز کریں گے، میں ٹریلر ریلیز کروں گا. اور ابھی تو آپ کے فارورڈ بیسز تباہ کی ہیں. آپ کو یہ اطلاع ہے کہ میں نے آپ کو چنائی تک اور چنائی سے آگے تک لاک کر دیا تھا. تو پلیز یہ جو بیان بازی ہے بس بیان بازی تک رکھیے. بھول کے بھی مس ایڈونچر کے بارے میں مت سوچیے گا. میری اسٹریٹجی یہ ہے کہ مجھے تھپڑ مارو گے تو میں گربان پکڑ کے ایسے چماٹے اور پنچ ماروں گا کہ منہ لال ٹماٹر ہو جائے گا. اب انہوں نے ایک نئی چال چلی جو آج کل پاکستان میں بڑی خبروں کی زینت بنی ہوئی ہے. اس پہ بہت بڑھ چڑھ کے ٹویٹس، ویلاگ اور خبریں فائل ہو رہی ہیں. اس خبر میں ککھ نہیں ہے. وہ خبر یہ ہے کہ جی افغانستان کے ساتھ ڈاکٹر جے شنکر صاحب کا متقی صاحب سے ساتھ رابطہ ہوا، جو ان کے عبوری وزیر خارجہ ہوا ہے. کوئی بات نہیں، اس سے کیا ہوتا ہے. ہاں جی، وہ ایک بندہ ہے، وہ طالبان لیڈر مولوی ہیبت اللہ کا قریبی ہے، اور وہ جا کے را کے انٹیلیجنس کے لوگوں سے ملتا رہے. افغان طالبان کبھی بھی پاکستان کے ساتھ سنسیئر نہیں رہے. ہماری اپنی اسٹریٹجی تھی، ہم اپنی اسٹریٹجی پہ پچھلے 40 سال چلتے رہے، اور وہ ایک کامیاب اسٹریٹجی تھی. اس سے کبھی مجھے نقصان نہیں ہوا. ٹی ٹی پی بنی، پاکستان میں دہشت گردی ہوئی، 80,000 جانیں گئیں، فائن. یہ میرا ایک ایسا نیگیٹو پہلو جس پہ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے. بٹ افغانستان کو لے کے، افغان طالبان کو لے کے آئی ایم ویری کلیئر. عمران خان صاحب بھی کلیئر تھے، زرداری صاحب بھی کلیئر ہیں، نواز شریف صاحب بھی کلیئر ہیں، میری فوج بھی اس پہ کلیئر ہے. اشرف غنی کے زمانے میں 16 سے زائد کونسلیٹ تھے. کیا اکھاڑا رو نے میرا اپنا وہ پکڑ لیا تھا، وہ کیا نام تھا اس گنجے نیول والے، وہ جو جاسوس پکڑا گیا تھا. تو ہم نے وہ کلبھوشن یادو، ہم نے وہ کلبھوشن یادو پکڑ لیا. تو یہ ان کی کارکردگی تھی. انہوں نے جو آپریشنز کیے. ویسے آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہو سکتا ہے مودی کے جانے سے پہلے جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں اجیت ڈیول، انہیں اب گھر جانا پڑے اور ان پہ پریشر بڑھتا جا رہا ہے. تو اشرف غنی کے زمانے میں 16 کونسلیٹ تھے. مجھے پتا ہے آج بھی خوست میں جتنی کنسٹرکشن کمپنیاں ہیں سارے ہندوستانیوں کی ہیں، تو اس سے فرق نہیں پڑتا. یہ ہندوستان نے جو اپنی طرف سے اسمارٹ موو کی ہے ٹو انگیج افغانستان، اس سے مجھے فرق نہیں پڑتا، اور یہ کوئی خبر نہیں ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا ناظرین. اللہ حافظ.